السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے امیر ترین اور مالی سلطنت کے حکمران مانسا موسیٰ کے متعلق بتاؤں گا۔ اس شخص کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کے اکانومسٹ اسے تاریخ کا امیر ترین انسان مانتے ہیں۔ مانسا موسیٰ افریقہ کے ایک ملک مالی کا 14ویں صدی کا ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ یہ 1312 سے 1337 تک اپنی وفات کے وقت تک مالی کا بادشاہ رہا۔ اس وقت مالی کی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ مانسا موسیٰ ایک انتہائی بااثر خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے دادا نے مالی کی سلطنت کو بنایا تھا، لیکن مانسا موسیٰ بادشاہ اپنی قسمت سے ہی بنا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس وقت کے مالی کا بادشاہ، جس کا نام ابو بکر تھا، حج کرنے کے لیے مالی سے سعودی عرب کی طرف نکل پڑا۔ ان دنوں میں سفر کرنے کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ ابو بکر نے جاتے ہوئے سلطنت کا نظام مانسا موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ یہ بادشاہ حج کرنے کے بعد پیسیفک اوشن کی سیر کی طرف نکل پڑا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اس طرح بادشاہ کا کافی انتظار کرنے کے بعد اور کافی ڈھونڈنے کے بعد مانسا موسیٰ کو مالی کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ مانسا کو عربی میں عبور حاصل تھا۔ اس نے 324 ہجری میں حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس کے حج کا سفر کی کہانی بھی بے حد دلچسپ ہے۔ مالی سے حجاز تقریباً 4000 میل کا سفر اس نے طے کرنا تھا۔ مانسا موسیٰ تقریباً ایک پورا شہر اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اس سفر کی تیاری میں کئی مہینے لگ گئے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ 12000 غلام بھی موجود تھے اور ہر غلام کے پاس تقریباً 2 کلو سونا موجود تھا۔ اس قافلے میں گھوڑے اور اونٹ اور کئی جانور شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قافلے میں 80 ایسے اونٹ بھی موجود تھے جن پر 23 سے 136 کلو تک سونا لدا ہوا تھا۔ مانسا موسیٰ نے یہ تمام سونا دوران سفر غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ مانسا موسیٰ سونا بانٹنے میں اتنا سخی تھا کہ اس دور میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ لوگ مانسا موسیٰ کا گزرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو سونا مل سکے۔ مانسا موسیٰ نے سونے کی ویلیو بڑھانے کے لیے مصر سے سارا سونا خرید لیا۔ یہ اس وقت کا واحد واقعہ تھا جب ایک شخص پوری دنیا کے سونے کی قیمت کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس وقت مالی کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مالی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 1 سال لگ جایا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا کہ پوری سلطنت کے مسائل وہ خود حل نہیں کر سکتا۔ اس نے مالی کو مختلف صوبوں میں بانٹ دیا اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کر دیا۔ مالی ایک انتہائی امیر سلطنت تھی۔ مالی میں سونے کے بے شمار کانیں موجود تھی۔ مالی میں نمک کی بھی کانیں موجود تھی۔ مانسا موسیٰ نے اپنے دور حکومت میں تعلیم کو مفت کر دیا۔ اس نے اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی ہی میں ہی بنوائی، جس یونیورسٹی کو یونیورسٹی آف سنگاپور کہا جاتا ہے، جہاں لوگ دور دراز علاقوں سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا ہر جمعہ کے دن ایک مسجد تعمیر کرایا کرتا تھا۔ اس کو مالی اس وقت ایک جدید ریاست بنا دیا تھا۔ مانسا موسیٰ جب اپنے محل سے نکلا کرتا تھا تو اس کے ساتھ 300 محافظ ہوتے تھے جو اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے تاکہ مانسا موسیٰ ان میں سونا اور اشرفیاں بانٹ سکے۔ دوستوں، مانسا موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مانسا موسیٰ جب حج کر کے واپس آیا تو اس کی وفات ہو گئی تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ مانسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی۔ اس وقت مانسا موسیٰ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بیمار پڑ گیا اور طبعی موت مر گیا۔ مانسا موسیٰ کا نام نہ صرف تاریخ کے امیر ترین آدمی کے طور پر آتا ہے بلکہ ایک ایسے بادشاہ کے طور پر بھی آتا ہے جس نے مالی کو جدید ترین وقت کی ریاست بنا دیا۔ مہربانی فرما کر میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔